کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. انڈیا کے لیے جو ریڈیو ہے اس کے لیے ریکارڈنگز ہم بھیجتے ہیں تو کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں, تو آج بھی تقریباً میں بھول گیا لیکن یاد آ گئی سو اس کو لگایا ہے. بہت سے لوگ برکت پاتے ہیں, زندگی پاتے ہیں کلام کی باتوں سے جو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو آج جو ہے کلام کی بات چیت جس پہ ہم غور کریں گے, ہم نے اس کو پچھلے سال دیکھا تھا کلام کی اس بات چیت کو کہ جو باپ ہے اس کا درجہ یا اس کا رول جو ہے اس کو دیکھنے کی ہم نے کوشش کی تھی. 13 نومبر کو یہ پیغام میں نے دیا تھا, اس دن فادرز ڈے تھا اور 6 پوائنٹ تھے میرے پاس آپ کے سامنے رکھنے کے لیے, لیکن وقت اتنا نہیں تھا تو 3 ہی پوائنٹ جو ہیں وہ میں رکھ پایا تھا. تو پتہ نہیں اس ہفتے میں میرے ذہن میں رہا کہ اس کو مکمل کر لیا جائے تاکہ اگلی دفعہ جب فادرز ڈے ہو تو ہم چند ایک اور باتیں جو ہیں ان کو دیکھ سکیں اس دن سے. سو آج جو ہے ہم اگلی 3 باتیں جو ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. جو 3 باتیں ہم نے دیکھی تھیں وہ یہ تھی کہ جو باپ ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے. نمبر 1 کہ باپ کا کام یہ ہے کہ وہ ماں کو, بچوں کی جو ماں ہے اس کو پیار کرے اور اس کا جو پیار ہے وہ نظر آنا چاہیے بچوں. جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں بچے جو ہیں وہ سیکیور فیل کرتے ہیں. اگر کسی گھر میں ایسا نہ ہو تو بچے جو ہیں وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں اور پھر جب وہ باہر معاشرے میں نکلتے ہیں, خاص طور پہ لڑکے, تو ان کی عادات اور حرکتیں اور چیزیں جو ہیں وہ ان کی انسیکیورٹی کا بیان کرتی ہیں. سو یہ پہلی بات تھی اور اس میں ہم نے جو مین بات دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ بچہ پیدا کر لینے سے کوئی باپ نہیں بن جاتا. جو بچہ پیدا کرنے کی بات ہے یہ جو میل جینڈر ہے, کوئی بھی جو میل جینڈر ہے جب وہ فیمیل جینڈر کے پاس جائے گا تو اس کے جواب میں بچہ پیدا ہو جائے گا. سو جو فادرہڈ ہے اور ریپروڈکشن ہے اس کو غلط ملت نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بچہ تو پیدا کر لے لیکن فادرہڈ کی جو پرنسپلز, رسپانسبلٹیز ہیں ان کو وہ پورا نہ کر سکے. سو یہ پہلا پوائنٹ تھا جس کو ہم نے دیکھا تھا. دوسرا پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا باپ کے لیے کہ باپ جو ہے ضروری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کو پیار کرے. خدا نے جب ابراہیم کو بلایا تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی پیدائش کی کتاب کے 18 باب کی 19ویں آیت میں. اگر آپ نکالیں تو پڑھ دیں اس کو اونچی آواز میں. پیدائش کی کتاب ہے, اس کا 18واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت ہے اور وہاں پہ خدا نے لکھا اور بتایا کہ کیوں جو ہے. جی پڑھیے اگر نکالی آپ نے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے نصیحت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے. آمین. سو دوسری بات کیوں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم کو کیوں بلایا خدا نے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جو میری ساری چیزیں ہیں, ویژن ہے میری, جو اس پہ میں نے ٹرسٹ کیا ہے بلیور کے طور پہ, ان کو اپنے لڑکوں میں ٹرانسفر کرے گا. لڑکوں میں ہی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے باپ بننا ہے. اگر لڑکوں کی تربیت ٹھیک نہ کی گئی تو پرابلم کہاں پہ ہوگا؟ وہ ہماری بیٹیوں کو تنگ کریں گے. کسی کی بھی بیٹی ہے وہ آپ کی بیٹی, وہ آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ڈزنٹ میٹر. تو اس لیے بیٹوں کو ٹرین, کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مسلز ہیں,
انہیں اس طرح سے ٹرین، انہیں اس طرح سے خدا نے بنایا، اور اگر ان کی ویل ٹرین نہیں ہوں گے تو اپنے مسلز کا غلط استعمال کریں گے۔ سو خدا نے ابراہیم کو کہا، اس پہ ٹرسٹ کیا ہے خدا کا، کہ یہ اپنے بیٹوں کو ٹرین کرے گا تاکہ میری ویژن جو ہے اس کو وہ کنٹینیو کر سکیں، اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ پھر ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو جو چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے وہ بن جائیں۔ خدا نے دیکھا کہ جہان کو ضرورت ہے، خدا نے جہان کی ضرورت کو دیکھا، تو جو جہان کی ضرورت تھی خدا خود وہ بن گیا اور خود وہ بن کے اس دنیا میں آ گیا۔ اس لیے اولاد کے لیے آپ وہ بن جائیں، وہ بن سکیں جس کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ ڈیوٹی میں شامل ہے ایک باپ۔ پھر جو اولاد ہے، خاص طور پہ ہم لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پیسوں کی، گاڑیوں کی، گھر کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ دے رہے ہیں اچھا ہے، اگر نہیں بھی دے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے ضروری چیز ہے فیتھ، ایمان ان کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے، خدا ٹرانسفر کرنا ہے۔ باقی مٹیریل اگر چلا بھی جائے گا تو اگر ایمان ان کے پاس ہے تو وہ چیزیں ان کے پاس واپس آ جائیں گی۔ کلام میں کیا لکھا ہے متی کی انجیل میں؟ خدا کی بادشاہی کے لیے جب تم نے اس کو ڈھونڈنا ہے تو کیا ہوگا؟ all things shall be added unto you۔ تمام چیزیں واپس آپ کو آپ کی زندگی میں۔ سو جو بیسک چیز ہے وہ فیتھ ہے، وہ خدا پہ ٹرسٹ ہے، وہ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ان کی پاس آ جائیں گی، اور اگر کسی وجہ سے ہیں، چلی گئی ہیں، اگر فیتھ موجود ہے تو وہ واپس آ جائیں۔ سو اس لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جو تیسری بات آخری دفعہ ہم نے دیکھی تھی وہ کیا تھی کہ جو باپ کا تیسرا کام ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ کمانڈ کرنا ہے، حکم دینا ہے اپنے بیٹوں کو۔ اس کے لیے ہم نے جو پڑھا تھا حوالہ پیدائش 50 باب کی 16 اور 17 آیت ہم نے پڑھی تھی، جس میں لکھا ہے یوسف کے تعلق سے۔ یوسف کا باپ یعقوب، جب یعقوب کی ڈیتھ ہو گئی تو یوسف کے بھائی اس کے پاس آئے، اور یوسف کے بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ مرنے سے پہلے تیرے باپ نے یہ حکم دیا تھا کہ تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کو معاف کر دے، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یوسف کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا، اس کو گڑھے میں ڈالا تھا، پھر اس کو بیچ دیا تھا، پر اس کو کہا باپ کو جا کے کہ وہ تو پتہ نہیں درندوں نے کھا لیا ہے، ہم نے اس کے یہ پوشاک میں لیا جو تو اس کو بنا کے دیتا تھا کبا جو ہے۔ تو انہوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ، تو ان کو ڈر تھا چونکہ ہمارا باپ مر گیا ہے، شاید اس کے ڈر کی وجہ سے یوسف کچھ نہیں کر رہا، اور انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ ہمارے باپ نے یہ حکم دیا تھا مرنے سے پہلے۔ تو ان کا ٹرسٹ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ اپنے باپ کا حکم نہیں ٹالے گا۔ اس کی ٹریننگ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا چیز یعقوب نے امپارٹ کی ہے، انجیکٹ کی ہے کہ باپ موجود ہے یا نہیں ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، وہ اپنے باپ کا حکم نہیں ٹالے گا۔ تو انہوں نے اس کو بتایا اور کہا، کیونکہ وہ بچپن سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ اپنے باپ کا حکم نہیں ٹالتا۔ سو باپ کا جو تیسرا کام جس پہ ہم نے تھوڑی ڈیٹیل دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ باپ کا کام یہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے حکم جاری کرے۔ سو آج چوتھی بات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ باپ کے لیے ڈیوٹی کیا ہے اس کی گھر کے اندر جہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے باپ کے منصب کے اوپر، کہ باپ کا کام ہے کہ وہ اولاد کے لیے، لڑکے کے لیے انسٹرکشن کو جاری کرے، ہدایت کو جاری کرے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ انسٹرکشنز کو جاری کرے، کیونکہ اگر لڑکا جو ہے اگر اس نے سیکھا نہیں ہے تو آگے سکھا نہیں سکے گا۔ اس نے اگر انسٹرکشنز لی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں جب فیملی بنے گا، اپنا گھر بنائے گا تو وہ انسٹرکشنز دے نہیں سکے گا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ دے نہیں سکتے،
کیونکہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے آگے ٹرانسفر کر سکتے یا دے سکتے ہیں. اس لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے باپ کے لیے، اور لڑکوں کی اس لیے بات میں نے لکھی ساتھ کیونکہ انہوں نے باپ بننا ہے، کہ انہوں نے انسٹرکشنز دینی ہے. اس کے لیے حوالہ جو ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھیں گے وہ تسلنیکیوں کے نام پہلا خط ہے، نکال لیجئے، 2 باب ہے، 11 اور 12 آیت ہم پڑھیں گے. تو اگر آپ کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے انسال کی کتاب ہے، واعظ ہے، یہ سلیمان بادشاہ نے لکھی. اور جب آپ سلیمان بادشاہ کی ان کتابوں کو، خاص طور پہ انسال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سلیمان بار بار ایک چیز کا ذکر کرتا ہے، اور آپ اس پہ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے یہ انسٹرکشنز مجھے دی، میں نے وہ انسٹرکشنز کو مانا، اور آج دیکھو میرا مرتبہ، میری پوزیشن کس جگہ میں پہنچ گیا. جب آپ آج کے بعد ان سال کی کتاب کو پڑھیں، میں نے اس وقت بھی غالباً یہ بات شاید بتا دی تھی، تو جہاں پہ بیٹا لکھا ہے وہاں پہ سلیمان بادشاہ کو پڑھیں، اور جہاں پہ باپ لکھا ہے وہاں پہ داؤد بادشاہ کا نام رکھ کے پڑھیں، تو آپ کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے گی کہ سلیمان بادشاہ کیا بات کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس چیز کو سمجھیں. اور 5ویں بات جس کے لیے ابھی یہ حوالہ ہم پڑھیں گے جو آپ نے نکالا ہے، جو 5ویں بات ہے جو باپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اس نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، رہنمائی دینی ہے. اور جو گائیڈ کرنا ہے، جو جی پی ایس ہے گویا ایک طرح سے بیٹے کے لیے، جو باپ کی گائیڈنس ہے، اور یہ جو گائیڈنس ہے یہ بہت ضروری ہے. ماں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ماں بچے کو بار بار ایک بات کہتی ہے، بار بار ایک بات کہتی ہے، کیونکہ اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. وہ ریپیٹ کر سکتی ہے ایک بات کو بہت دفعہ، لیکن باپ ایسا نہیں کرتے. لیکن باپ نے ایک ہی بات کہہ دی ہے تو وہ بچے کے اندر نقش ہو جائے گا، وہ اس کے اندر چھپ جائے گا. تو اس میں جو باپ ہے گھر کے اندر، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے بچے کو، اولاد کو گائیڈ کرنا ہے. بیٹیاں اس سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ مضمون کے اعتبار سے ہم صرف باپ اور بیٹے کی بات کر رہے ہیں. سیکیورٹی کیا ہے ہماری، جو پرابلم کیا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کہ بیٹیاں محفوظ رہیں. اس لیے ضروری ہے باپ اور بیٹے کا رول جو ہے اس کو پتا ہو اور وہ ایز گڈ ایز پاسبل اس کو پرفارم کر سکے. 5ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کرے، یہ باپ کا کام ہے. حوالہ اگر آپ نے نکال لیا ہے، تسلنیکیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے، 2 باب ہے، 11 اور 12 آیت مہربانی سے پہلا تسلنیکی. چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے. تھینک یو. 3 باتیں ہیں اس میں، نصیحت کرتے، دلاسا دیتے اور سمجھاتے ہیں. جب باپ نے بچے کو گائیڈ کرنا ہے تو پہلی بات کیا اس نے کرنی ہے، اس نے اس کو انکریج کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. باپ کا کام یہ نہیں ہے گائیڈ کرتے ہوئے کہ بچے کو بے دل کر دے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بچے میں صرف نقص تلاش کرے، اس میں صرف اس کی بری باتیں، بری چیزیں، کمزوریاں تلاش کرے اور وہ بار بار صرف انہی کو ریپیٹ کرے، انہی کو بتائے. آپ نے اور میں نے جب یہ کام کرنا ہے تو اگر ہے آپ ضرور کریں، that's it. اس کو ریپیٹ نہ کریں. بار آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، اس کو سمجھ آ گئی، جو بری بات ہوئی ہے اس کو آلریڈی پتا ہے اس نے کی ہے، آپ نے اسے ریپیٹ کیا ہے، ایک بار مہر ہو گئی، اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گائیڈنس کا حصہ نہیں ہے کہ آپ ریپیٹ کریں، آپ نے بتایا ہے، that's it. آپ نے بچے کو حوصلہ دینا ہے، انکریج کرنا ہے،
ڈسکریج نہیں کرنا اس کو. اگر آپ اس کو ڈسکریج کر دیں گے تو پھر بچہ باہر جا کے انکریجمنٹ ڈھونڈے گا. کوئی اس کو انکریج کرے گا کہ تو یہ کام کر, تو بڑا شاندار لگتا ہے, تو یہ وہ اس کو انکریج کرے گا دوسری باتوں میں, اور وہ غلط چیزوں میں انکریج ہوگا. اس لیے باپ کا کیا کام ہے؟ ماں انکریج کرتی رہے یہ ایک بات ہے, لیکن باپ صرف کندھے پہ تھاپی دے دے تو لڑکا جو ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے. ڈیزائن فیملی کا اس طرح سے. سو اس لیے جو باپ ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے انکریج کرنا ہے, صرف نقص نہیں بتانا, حل بھی بتانا ہے. یہ گائیڈنس ہے. نمبر 2 کام جو بھی حوالہ پڑا ہے, باپ نے کمفرٹ دینی ہے بچے کو. کمفرٹ کا کیا مطلب ہے؟ دلاسا دے, تھپکی دے. یہ باپ کا کام ہے کہ وہ کمفرٹ دے. اگر وہ کمفرٹ نہیں دے سکے گا تو وہ کہیں اور کمفرٹ تلاش کریں گے. اگر آپ ان کو صرف مٹیریل دیتے ہیں اور یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے تو مٹیریل ان کو کہاں پہ اینڈ اپ کرے گا؟ بری سوسائٹیز میں, جیل میں, نشوں میں, مارکوٹائن اینڈ سو آن اینڈ سو. اس جگہ لڑکے چلے جائیں گے. ایسی چیزوں میں زیادہ آپ کو 90% لڑکے ملیں, لڑکیاں نہیں ملیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے ماڈل جو ہے وہ نہیں تھا. ان کو پتہ نہیں ہے اپنے مسلز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اپنی طاقت کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. سو باپ کا کیا کام ہے جب اسے گائیڈ کرنا ہے؟ دوسری بات کہ اس نے ان کو کمفرٹ دینی ہے. جب بچہ آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کو دیکھا ہے وہ جو ہے وہ ہرٹ ہے, وہ بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہے, وہ جو ہے وہ ڈس الوشن کا شکار ہے, اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. اس کو کمفرٹ دیں. پہلی چیز جس کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جھٹکیاں دینا شروع کر دیں. پہلا کام جس کی ضرورت ہے اس کو کمفرٹ دیں. اس کو کہ اوکے ہو گیا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اٹس اوکے, دیر از اے وے آؤٹ. کوئی ایسی بات نہیں. جب آپ اتنا ایک جملہ بول دیں گے, اس کے اندر کی جو انزائٹی ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ بچوں کا جو سیفسٹ ہیون ہے وہ ان کا گھر ہے, ان کا باپ ہے اور ان کی ماں ہے, وہ سیفسٹ ہیون ہے. اگر کوئی سیف ہیون کو چھین لیتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو گائیڈنس میں دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے انکریجمنٹ کے بعد وہ ہے کمفرٹ, جو ہے ان کو اس کی ضرورت ہے. جو تیسری بات ہم نے ابھی پڑھی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمجھانا ہے. سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو وارن کرنا ہے کہ اگر ایسے کیا تو ایسے ہو جائے گا. جو باپ ہے اس کا کام ہے کہ وہ وارننگز دے, لیکن اس میں بڑی فائن لائن ہے. بچے کو آپ نے وارننگ دینی ہے, تھریٹ نہیں کرنا. جب آپ وارن کرتے ہیں تو جب آپ وارننگ دیتے ہیں تو بچہ اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. لیکن جب آپ تھریٹ کرتے ہیں تو بچہ اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. اس لیے آپ نے بچے کو وارننگ دینی, اگر تو ایسے کرے گا تو پھر ایسے ہو سکتا ہے, پھر میں ہو سکتا ہے ایسے تیرے ساتھ پیش ہوں. لیکن آپ نے تھریٹ نہیں کرنا, اٹھا اپنا بوریا بستر نکل جائے یہاں سے, اس قابل نہیں کہ تو اس گھر میں رہے. تھریٹ نہیں کرنا. اس کو جب وہ ٹرانسلیٹ کرے گا بچہ تو وہ یہ ٹرانسلیٹ کرے گا کہ یہ جو ہے یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, اور یہ جو ہے وہ بہت بری بات جو ہے اس بچے کی زندگی میں ایک نیا سینیریو شروع ہو جائے گا, اور وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھ جائے گا, ٹھہر جائے گا, بار بار جائے گا جہاں پہ اسے یہ چیزیں جو ہیں وہ ملنی شروع. کوئی اس کو انکریج کر رہا ہے, کوئی اس کو کمفرٹ کر رہا ہے, کوئی اس کو وارننگز دے رہا ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے تھا. اور پھر وہ لوگ جو ہیں یہ اچھی چیزوں کے ساتھ ان کی جو برائیاں ہیں وہ بھی ان میں امپارٹ کر دیں گے. ماں باپ کی کیا امپورٹنس ہے کہ وہ جب یہ چیزیں دیتے ہیں
تو اس کے ساتھ ان کی کمزوریاں اپنی امپارٹ نہیں کرتے، وہ اپنا زور ان میں امپارٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہے بھی تو وہ بتائیں گے کہ یہ نہیں کریں، وہ یہ نہیں کہیں گے ٹرائی کر، چلو دیکھ تو بھی کیا ہے، نو۔ لیکن دوسرے لوگ جو اچھی باتیں بتانے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، تو وہ بھی ساتھ امپارٹ کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ بچہ امپریس ہے اس سے، تو وہ کمزور حرکت، وہ کمزور چیز جو ہے وہ اس کو شروع کر دے گا۔ چھٹی اور آخری بات باپ کے تعلق سے جو اس نے کرنی ہے کہ اس نے بچے کو ٹرینڈ کرنا ہے، تربیت دینی ہے۔ ٹریننگ جو ہے، ماں کا کیا کام ہے، اس نے کیا کرنا ہے بچے کو؟ جی ہاں جی، ماں نے تعلیم دینی۔ جو تھیوری ہے، ہم لائسنس بھی کرتے ہیں نا، تو ایک پارٹ ہے تھیوری کا، ایک پارٹ ہے پریکٹیکل کا۔ جو تھیوری ہے یہ ماں کے پاس ہے، ماں کا کام ہے ایجوکیٹ کرنا، تھیوری دینا۔ مثال کے پہلے باب میں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کی تربیت اور ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو چاہے یہ ایکسپیرینس ہوا ہو، مائیں جو ہیں وہ باپ کو کہتے اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، کیوں؟ حالانکہ وہ خود بھی کہہ رہی تھی اس کو یہ نہ کر، اس کو کیوں بتا رہی ہے؟ تاکہ وہ اپنی ٹریننگ کے حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرے۔ باپ کا کام ہے کہ وہ ٹریننگ دے، وہ ٹرین کرے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اگر اس نے ٹرین نہ کیا تو اس کی زندگی میں پرابلم ہو جائے گی۔ اس کے لیے حوالہ اگر آپ نکال کے رکھیں، حوالہ ویسے پڑھا بھی گیا ہے، افسیوں کے نام خط 6 باب پہلی 4 آیات، اسی کو میرا خیال ہے کافی ہے، لیکن امثال 19 باب اگر آپ نکال کے رکھیں اس کی 18ویں آیت، تو پھر ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ تو جو ٹریننگ ہے یہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے، کس کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے، کہ وہ بچوں کو ٹریننگ دے، لڑکے کو ٹرین کرے۔ اس کا کیا کام ہے؟ ہوسیہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں، دانیل کے بعد جو نیکسٹ بک ہے، اس کا 11واں باب ہے، اس کی 3 آیت ہے کہ اس نے بچے کو چلنا سکھانا ہے۔ چلنا سکھانا یہ نہیں جیسے وہ چھوٹا بچہ چلنا، نہیں، کہ اس نے معاشرے میں کیسے چلنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، اس کو گودی میں اٹھانا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ باپ بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے بچوں کے ساتھ، یہ ان کے اندر ایک خاص چیز ہے مین ہوتے ہوئے، اور جو گھر میں بیوی ہے، ماں ہے، وہ بہت زیادہ باتیں کرتی ہے بچوں کے ساتھ۔ اس لیے باپ جب ایک ہی بات کہہ دیتا ہے تو بچے الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بات نہیں کرتا ہے۔ جب وہ کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں، ان کو پتا ہے کیا بات ہے۔ تو اس نے ٹریننگ دینی ہے۔ امثال 19 باب کی 18ویں آیت اگر آپ پڑھیں ہوئے، اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بکھیروں نے آ کر امثال کی کتاب، جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تردید کیے جاؤ اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ آمین۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بیٹے کی بربادی پہ دل نہیں لگانا، ہم نے اس کی بربادی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے۔ جب غصہ کرنے کی ضرورت ہے تو غصہ کیجئے۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ اس کے فیوچر میں انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے مستقبل کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ ہے آپ کی۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو سزا دیں تو اس کو سزا دیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ سزا دے رہے ہیں تو ابھی اس کو اس کی سمجھ نہیں، لیکن جب وہ فیوچر میں بڑا ہو کے اس جگہ پہنچے گا تو آپ اس کا جو دماغ ہے وہ زیادہ وائڈر طریقے سے دیکھ سکتا ہے، پکچر کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے جو انویسٹمنٹ پہلے سے کی ہوئی ہے، غصے سے، سزا دینے سے، وہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ تو جب وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا، کیونکہ آپ اس کو سمجھ آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور
کرے, کہے گا میرے باپ کی وجہ سے میں آج ایسا, میری زندگی کی کمزوریاں اس کی وجہ سے. سو جب وقت ہے اس کو کیجیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. سو تربیت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے, آپ نے اسے جو ہے وہ ڈسپلن میں لے کے آنا ہے. اگر وہ ڈسپلن میں نہیں آئے گا تو وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکے, اور وہ زندگی میں کچھ کر بھی لے تو ابھی وہ کہیں پہنچ ہی نہیں سکے گا. He will be nowhere. کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈسپلن نہیں کیا گیا. اگر وہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا. اور یہ ضروری ہے کہ آپ بچے کو ڈانٹیں, غصہ کریں, سزا دیں, تاکہ اس کی مورل اور جو مینٹل کریکٹر بلڈنگ ہے وہ ہو سکے. اس کے اندر جو ٹرو ویلیوز ہیں, ببلیکل ویلیوز ہیں, وہ اس کے اندر آ سکے. اگر وہ نہ آئی تو آپ جو ہے بعد میں پچھتائیں گے. آپ نے اکثر شاید یہ جملہ کبھی سنا ہو, میں جی اپنے بچے کو نہیں کچھ کہتا, میں نہیں اپنے لڑکے کو مارتا, میں نہیں اسے غصہ کرتا, میں تو اسے ایڈلٹس کی طرح ڈیل کرتا ہوں, چھوٹے بچوں کو. دس از بیڈ. بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ اپنی حماقت کا بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے. وہ یہ کہہ رہا ہے بائبل تو یہ کہتی ہے پر میں ایسے کر رہا ہوں. تو کوئی بھی دنیا کا شخص بائبل سے زیادہ وائس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسبل نہیں. وہ اپنی وزڈم اس کو کب سمجھ آتی ہے؟ جب وہ کمزور ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, بچہ جوان ہوتا ہے, کوئی انویسٹمنٹ وہاں نہیں ہے آپ کے غصے کی, آپ کی تربیت کی, وہ واپس آتا آپ کو بلیم کرتا ہے. جب آپ جوان تھے, آپ طاقتور تھے, آپ غصہ کر رہے ہیں, آپ اس کو سزا دے رہے ہیں, وہ ریئیکٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے, کوئی بات نہیں, آپ جوان ہیں, آپ اس کو بیئر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, اب آپ کو ضرورت ہے, اور وہ آ کے آپ کے ساتھ بری طرح پیش آ رہا ہے, وہ آپ کو بلیم کر رہا ہے, تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. سو آپ نے وقت پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, وقت پہ یہ سب کچھ کرنا ہے. آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈسپلن کرنا ہے. سو ڈسپلن کرنے کا گائیڈ کرنا, پھر اس کے بعد ٹرین کرنا, اور ٹریننگ میں ڈسپلن کے ساتھ دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے اس کی زندگی میں, آپ نے اس کو کنڈیشن کرنا ہے. کنڈیشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کی حدیں اور سرحدیں بنانی ہیں, آپ نے اس میں نگاہ رکھنی ہے, آپ نے اس کے لیے بارڈر لائنز قائم کرنی ہے تاکہ ان بارڈر لائنز کے اندر رہ سکے. اگر بارڈر لائن آپ نے قائم نہیں کی تو وہ اس کو کراس کر جائے گا. وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی بارڈر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بارڈر لائنز نہیں. جب اس کے پاس بارڈر لائنز نہیں ہے تو ان کو کراس کر جائے گا, اور پھر آپ کو پرابلم ہوگی. اس لیے آپ نے بارڈر لائنز قائم کرنی ہے. اور کیوں کرنی ہے؟ کیوں آپ نے اس کو کنڈیشن کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو کنڈیشن نہیں کر سکتا, اس لیے وہ بچہ ہے, اس لیے آپ باپ ہیں, اس لیے آپ کے گھر میں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کنڈیشن نہیں کر سکتا, وہ خود اپنی لیمیٹیشنز کو قائم نہیں کر سکتا. وہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی. آپ اپنے بچوں کو غصہ, نفرت, حسد ایسی چیزیں نہیں سکھاتے. یہ خود بخود اس کی سرشت کے اندر ہے, یہ خود بخود پوپ اپ ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہ ابھرتی ہیں, باہر نکلتی ہیں. آپ نے نہیں ان کو کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو لمٹ نہیں کریں گے, اس کو کنڈیشن نہیں کریں گے, تو وہ کس طرح سے بنا جائے گا, بنے گا, کیسے وہ ویو ہوگا, نیچرلی ویو ہوگا. اور اس کی نیچر میں کیا ہے؟ اس کی نیچر میں ریبیلیس اسپرٹ ہے جو آدم سے اس کو ملی ہے. مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں, اس کو ٹرین نہیں کیا, کنڈیشن نہیں کیا, اس کو لمٹ نہیں کیا, اس کو اپنے نیچرلی بڑھنے دیا. جب وہ نیچرلی بڑھے گا, اس کی نیچر میں گناہ ہے اور وہ گناہ کے مطابق
زندگی بسر کرے گا. اس لیے آپ نے اس کو نیچرلی نہیں بڑھنے دینا، بلکہ آپ نے اس کو کنڈیشن کرنا ہے. اس کی لیمٹس آپ نے اس کو بتانی ہے. بتانے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے ابلیس وہ بچہ اچک لے، وہ گناہ میں چلا جائے، لیکن وہ واپس آ جائے. ہو سکتا ہے دیر میں آئے، جلدی آئے، we don't know. لیکن اگر اس کو ٹرین کیا گیا ہے، دشمن نے اس کو پکڑ لیا ہے، دوسری فوج نے اس کو گھیر کے اس کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، لیکن اگر وہ ویل ٹرینڈ سولجر ہے تو وہ ان کی ساری چیزوں کو توڑ کے وہاں سے بھاگ جائے گا اور وہ نارمل زندگی شروع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ٹرین کیا گیا ہے. پھر وہ بغاوت نہیں کرے گا. مجھے اور آپ کو ایک اور حوالہ جو آج ہم نے ابھی پڑھا ہے افسیوں 6 باب میں، وہاں پہ بہت خوبصورت باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. عبرانیوں کے خط میں خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اگر تمہیں اس طرح سے تربیت نہیں کی گئی، تعدیب نہیں کی گئی جیسے کہ بیٹوں کو، تو تم بیٹے نہیں بلکہ کیا ٹھہرے؟ حرام زادے ٹھہرے. حرام زادے کا مطلب کیا ہے؟ ناجائز اولاد. کہ بیوی کسی اور مرد کے ساتھ سوئی، پریگننٹ ہوئی، اور اس کے بعد وہ آپ کے بیڈ میں آ گئی اور آپ کے نام پہ وہ بچہ لگا دیا اور آپ کو پتہ لگ گیا. یہ ہے حرام زادہ ہونے کا مطلب. ناجائز اولاد کے. پھر آپ اس کو ٹریٹ ہی نہیں ٹھیک کرتے، پھر آپ اس کو ٹرین ہی نہیں کرتے، آپ غصے میں ہیں اس کے ساتھ. اگر آپ بچے کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ناجائز اولاد ہے. اس لیے ہمیں درست ٹریننگ دینی ہے بچوں کو. یہ باپ کا کام ہے. اور افسیوں کے خط میں ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ہم نے بچوں کو غصہ نہیں دلانا، انہیں دک نہیں کرنا، انہیں پرووک نہیں کرنا. پرووک نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ان کو ہٹ نہیں کرنا. جب آپ ان کا احساس نہیں کرتے تو وہ پرووک ہوں گے. جب آپ ان کو سن نہیں رہے ہیں پراپرلی، وہ پرووک ہوں گے. آپ نے ان کو کسی بھی طرح سے پرووک نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں بچوں کو نگلیکٹ کیا پراپرلی تو وہ بچے پرووک ہوں گے. وہ بڑے ہوں گے، وہ پتہ ہوگا انہوں نے اس نے ہمیں نگلیکٹ کیا ہے. یہ ہے پرووک کا مطلب. اور وہاں پہ 2 پیٹرن دیے گئے ہیں. پہلا پیٹرن ہے ماں اور باپ کی کیا کر؟ فرما برداری کا. اور دوسرا ہے باپ اور ماں کی عزت. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جب بائبل بات کرتی ہے باپ اور ماں کی تو وہ کس کی بات کرتی ہے؟ وہ جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں آپ کے، جن کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں، ان بایولوجیکل پیرنٹس کی بات کر رہی ہے. تو جب اس کی بات کرتی ہے تو بائبل ہمیشہ پہلے باپ لکھتی ہے پھر ماں لکھتی ہے. تو ان کے لیے لکھا گیا ہے ان کی عزت کرنی ہے. یہ 5واں حکم بھی ہے، تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. اس کے بعد آتا ہے تو اپنی ماں اور باپ. جب ماں پہلے آ جائے تو یہ وہ والدین ہیں جو آپ کے بایولوجیکل شاید نہ ہو لیکن انہوں نے آپ کی پرورش کی. ان کو جو ہے یہ موقع ملا ہے کہ وہ آپ کو پروان چڑھائیں، آپ کی پرورش کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی بات ماننی ہے. تو اگر آپ ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے پیدا بھی کیا ہے اور بچوں کو پروان بھی چڑھا رہے ہیں تو پھر اب 2 چند عزت کے لائق ہیں. عزت بھی اور فرما برداری بھی. اس لیے جب آپ بائبل میں پڑھتے ہیں الگ سے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ماں باپ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اگر باپ اور ماں لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. وہ بایولوجیکل پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بائبل، اور وہاں پہ وہ اس کی بات کر رہی ہے کہ بایولوجیکل پیرنٹس تو نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کی پرورش کی ہے. جیسے آسر کی پرورش کی گئی تھی. وہ اس کے ماں اور باپ تھے. وہ اکیلا آدمی تھا، ہم نہیں جانتے اس کی بیوی کے بارے میں زیادہ، لیکن اس نے اس کی پرورش کی. حدثہ اس کا نام تھا ایسٹر کا، جو اس کی پرورش کی گئی. تو اس کے لیے جب لکھے گی بائبل تو کیا لکھے گی؟
اس نے کیا کیا؟ ماں اور باپ۔ اگر آپ سنگل پیرنٹس ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ ماں اور باپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب حادثات ہوتے ہیں تو جو چیز رہ جاتی ہے پیرنٹس میں سے وہ کون ہے؟ ماں۔ تو ماں کی خدا نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس کے اندر باپ کی کوالٹیز ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی باپ کو بچے نہیں دیے جاتے، باپ ماں نہیں بن سکتا، بچوں کے لیے باپ ماں نہیں بن سکتا، اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ لیکن ماں جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے، اس کے اندر باپ کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، وہ باپ کی طرح بچے کی تربیت بھی کر سکتی ہے، ماں کی طرح بھی اور باپ کی طرح بھی وہ ٹرین کر سکتی ہے بچوں کو، ان کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اور گورنمنٹ نے، سائنس نے اس کو ریکگنائز کیا، اس لیے جب کبھی حادثات ہوتے ہیں تو 18 سال کی عمر تک بچے کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ ماں کے پاس، کہ باپ کے پاس؟ ماں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک باپ بھی آ کے کام کر سکتا ہے۔ سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ ہم جو